بندہ کب مسافر بنتا ہے، یعنی اس پر نماز قصر کب لازم ہوتی ہے؟ تو یاد رہے کہ جب انسان شرعی مسافر بن جائے تو اس پر نماز قصر ادا کرنا، یعنی جو 4 رکعت نماز فرض ہیں ان کے اندر قصر کرنا، یعنی 2 رکعت نماز کر کے ادا کرنا، یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اور جیسے ظہر کے 4 فرض ہو گئے، عصر کے 4 فرض اور عشاء کے 4 فرض، تو انہیں 2 کر کے ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے نماز کو قصر کرنے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ شرعی مسافر بنے گا کب؟ تو اس کے حوالے سے شریعت کا اصول ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی شہر میں رہ رہا ہے تو اب جہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ جو جہاں جانا چاہ رہا ہے وہ کم از کم جو اس کی مسافت ہو 92 یا 92 سے زیادہ کی مسافت پر اس کا سفر کا ارادہ ہو، اور پھر ایسی صورت میں وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص شرعی مسافر کہلائے گا۔ جیسے کہ کوئی شخص کراچی کا رہنے والا ہے اور حیدرآباد کا سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو جو حیدرآباد ہے یہ 92 سے زیادہ مسافت پر موجود ہے، تو لہٰذا جیسے ہی یہ شخص کراچی کی جو حدود ہے یعنی آبادی سے باہر نکلے گا تو یہ شخص شرعی مسافر شروع ہو جائے گا، یعنی اس کا اب جو قصر نماز ہے وہ اس نے ادا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے حیدرآباد جب یہ جا رہا ہے تو وہاں دیکھیں گے کہ کتنے دن کے لیے جا رہا ہے۔ اگر 15 دن سے کم کے لیے جا رہا ہے تو دوران سفر یعنی کراچی کی آبادی سے جیسے نکلا یہاں سے اور حیدرآباد میں داخل ہونے سے پہلے اس دوران بھی اس نے نماز قصر ادا کرنی ہے، اور پھر حیدرآباد میں پہنچ کر بھی اس نے نماز قصر ادا کرنی ہے، چونکہ اس نے وہاں پر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اس کا وطن اصلی نہ ہو۔ اگر وہ اس کا وطن اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور 15 دن سے کم ٹھہرے گا تو پھر ایسی صورت صرف دوران سفر تو نماز قصر کرے گا، لیکن وہاں پہنچ کر پھر وہ مکمل نماز ادا کرے گا۔ اور اگر ایسی صورت کہ وہاں پر اس کا وطن اصلی نہیں ہے، 15 دن سے کم کسی ضرورت کے لیے کسی کام کے حوالے سے وہ جا رہا ہے، تو دوران سفر بھی نماز قصر ادا کرے گا اور وہاں شہر میں پہنچ کر بھی پھر نماز قصر ادا کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو بعض حضرات اپنے گاؤں وغیرہ جاتے ہیں کسی بھی جگہ، تو دیکھیں گے کہ جس جگہ گئے ہیں اگر ان کا وطن اصلی ہے تو پھر ایسی صورت میں صرف دوران سفر نماز قصر کریں گے اور اپنے وطن پہنچ کر پھر وہ نماز مکمل ادا کریں گے۔ اور اگر وہ جس جگہ گئے ہیں وہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے چند دن کے لیے ٹھہرنا ہے، تو چند دن سے مراد کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ اگر 15 دن کے اندر ان کا ارادہ ہے کہ یہاں سے پھر چلے جائیں گے، یعنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو تب بھی اس نماز کو قصر ادا کریں گے جو فرض نمازیں ہیں۔ اور اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے اب پھر صرف دوران سفر جو نمازیں آئیں گی انہیں قصر کرے گا اور پھر اس شہر میں پہنچ کر وہ نمازیں پھر مکمل ادا کرے گا، چونکہ ایسی صورت میں پھر اس کا وہ وطن اقامت بن جاتا ہے۔ اب جو یہ نماز قصر کرنی ہے یا پوری پڑھنی ہے، تو یہ جو قصر کرنی یہ اس صورت میں ہے کہ جب اکیلے انسان نماز ادا کر رہا ہو، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو پھر جیسے امام کی جو حالت ہوگی، یعنی اگر کوئی وہاں پر امام مسافر ہے اور پھر یہ شخص بھی مسافر ہے تو پھر ایسی صورت میں تو نماز قصر ہوگی، لیکن اگر امام وہ مقیم ہے اور یہ مسافر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ یعنی مکمل نماز پڑھے گا، پھر ایسی صورت میں اس پر قصر نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال نماز سفر یعنی سفر کی دعا کے حوالے سے ہے کہ ایک صاحب تھے، کم و بیش ان کی 22 سے 25 سال ان کی عمر تھی، تو ان کے دوست نے ان کو کہا کہ سفر کی دعا پڑھیں، تو ان کو سفر کی دعا نہیں آ رہی تھی، تو ان کے دوست نے ان کو پڑھائی، پھر بھی وہ صحیح طریقے سے دعا پڑھنے کے اندر ناکام رہے، یعنی پڑھنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ تو بالکل افسوس یہ ان صاحب کا معاملہ نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے حضرات ہیں کہ جنہیں سفر کی دعا ہو گئی یا اور بھی کلمے وغیرہ انہیں صحیح طریقے سے انہیں یاد نہیں ہوتے۔ تو یہ یاد رکھیں جب 22 سال یا 25 سال کوئی ایسی بڑی عمر نہیں ہے کہ انسان بوڑھا ہو چکا ہو، الفاظ کو ادا کرنے پر وہ قدرت نہ رکھتا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ خود بھی علم دین سیکھے، اپنے بچوں پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ان کو بھی پڑھانا چاہیے، تاکہ وہ جو ضروری چیزیں جیسے سفر کی دعا ہے ایک مسلمان کو تو یہ آنی چاہیے، تو یہ چیزیں ہو گئی، یا دوسری جو ضروری چیزیں انہیں ضرور خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ آخری سوال ہے کہ اگر احتلام ہو جائے تو کیا پھر شلوار اور قمیض دونوں مکمل ناپاک ہو جاتے ہیں، یا جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہوگی اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا؟ یاد رہے کہ احتلام ہونے کی صورت میں جو منی کے قطرے ہیں جسم کے جس حصے پر اور کپڑوں کے جس حصے پر لگیں گے صرف اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا، بقیہ حصہ پاک رہے گا۔ لہٰذا شلوار کے جس حصے پر لگیں آپ صرف اتنے حصے کو پکڑ کے آپ دھو لیں گے تو بقیہ حصہ آپ کا پاک ہے، آپ ان کپڑوں کے اندر نماز بھی یعنی غسل کرنے کے بعد آپ پھر انہی کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ چند دن پہلے ایک صاحب نے پوچھا، وہ تھوڑا سا شاید ششپنج کے اندر تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر احتلام ہونے کی صورت میں پورے یعنی قمیض بھی ناپاک ہو گئی، شلوار بھی پوری ناپاک ہو گئی، تو انہیں بتایا گیا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے،
اگر جتنا حصہ ناپاک ہو صرف اتنے حصے کو دھو لیں گے، صحیح طریقے سے آپ انہیں پاک کر لیں گے، تو غسل کرنے کے بعد انہی کپڑوں کو پہن کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔